آخر میں جو متقین کی علامت بیان کی گئی ہے کہ وہ بالآخرت ہم یوقنون، وہ آخرت پہ یقین رکھتے ہوں گے۔ ظاہر سی بات ہے، ہم دنیاوی زندگی میں زندگی بسر کر رہے ہیں، اسی دنیا میں رہ کر ہمیں آخرت کے لیے کام کرنے کی ضرورت ہے۔ آخرت پہ ہمیں یقین ہے، ایمان ہے، لیکن کس طریقے سے ہونا چاہیے۔ لہذا ہم آج کے پیغام جمعہ میں آخرت کے بارے میں اور دنیا کے بارے میں حدیث مولا کائنات حضرت امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام پیش کر رہے ہیں، تاکہ ہم بیدار رہ سکیں اور اپنے کو آمادہ رکھ سکیں کہ ہمیں دنیا میں رہ کر کس کے لیے کام کرنا ہے اور کس کے لیے کام نہیں کرنا ہے۔ اس دنیا میں ہمیں زندگی جو گزارنی ہے کس طریقے سے گزارنی ہے، آیا غفلتوں والی زندگی ہو یا بیداری والی ہو، آیا ہم اپنے آخرت کو بھلا دیں اس دنیا میں، یا ہم اس دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کو بھی یاد رکھیں۔ فرماتے ہیں کہ اے لوگو، دنیا حاضر ہے، آمادہ ہے سب کے لیے، نیکوکار ہو یا بدکار ہو، لیکن یہ یاد رہے وَإِنَّ الْآخِرَةَ وَعْدٌ صَادِقٌ، آخرت جو ہے ایک ایسا سچا وعدہ ہے جس میں صرف وہی لوگ حکومت کریں گے، انہی لوگوں کو کامیابی ملنے والی ہے جو آخرت کے لیے کام کرتے ہیں۔ یعنی دنیا میں فاسق و فاجر، مومن غیر مومن سب فائدہ اٹھائیں گے، لیکن آخرت میں جو فائدہ ہوگا، جو حکومت ہوگی، جو فرما روانی ہوگی، وہ ان لوگوں کی ہوگی جو آخرت کے لیے کام کرتے ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم دنیا میں رہ کے اپنی آخرت کے لیے بھی کام کریں، اس لیے کہ آخرت میں جو ہے کسے فائدہ ہونے والا ہے؟ جو حکم خدا پہ چلنے والا ہوگا، جو پروردگار عالم نے مومنین سے دنیا میں وعدہ کیا ہے، اس وعدے کی وفا جو ہے آخرت میں ہونے والی، یعنی آخرت میں صرف انہی کو فائدہ ہونے والا ہے جو وعدے کو نبھانے والے ہیں، جو خدا کے فرمان پہ چلنے والے ہیں، جو واجبات کو ادا کرنے والے ہیں، جو اعمال صالحہ بجا لانے والے ہیں، ان کو جو ہے ان کے وعدے کا نام آخرت ہے۔ مولا علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دنیا کے احوال اور دنیا کی باتیں یہ ہر ایک کو ملتی ہیں، یہاں مل جانا یہ اتفاق کی بات ہوتی ہے۔ ہم نے اچھا کام کیا تو بھی دنیا مل رہی ہے، ہم نے برا کام کیا تو بھی ہمیں دنیا مل رہی ہے، لیکن آخرت کے احوال جو ہے وہ استحقاق کی بنا پہ ہوں گے۔ ہماری دنیا میں ہمارا حالت اچھی ہے، ہمارا رہن سہن اچھا ہے، ہماری زندگی اچھی ہے، کیوں؟ یہاں جو کچھ مل رہا ہے وہ اتفاق کی بات ہے، لیکن آخرت ہماری اچھی ہو جائے اس کے لیے ہمیں کام کرنے کی ضرورت۔ جو جتنا مستحق ہوگا، جو جتنا حق کو ادا کیے ہوئے ہوگا، جو واجبات کو ادا کیے ہوگا، اسے آخرت میں اتفاق کی بنا پہ نہیں بلکہ استحقاق کی بنا پر اس کے جو ہے حال احوال ہوں گے۔ تو ہمیں چاہیے کہ جب ہمارے مولا اور آقا حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے یہ ہمیں تعلیم دی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ ان کی تعلیمات پر عمل کریں اور شکر ادا کریں کہ ہم مولا علی علیہ السلام کی ولایت اور امامت اور ان کی عصمت و طہارت پر یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، ان کی تعلیمات ہم تک پہنچی ہے، اس پہ ہمیں شکر خدا بجا لانا چاہیے کہ انہوں نے ہمیں آگاہ رکھا ہے، اور ہماری دنیا بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں، آخرت بھی کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں۔ تو دنیا میں اگر ہماری حالت اچھی ہے تو اتفاق کی بات ہوگی، لیکن اگر آخرت اچھی بنانا ہے تو وہاں کے لیے کام کرنا ہوگا۔ جو جتنا کام کرے گا اسی کو اس کا حق دیا جائے گا۔ اور اس کے بعد مولا کی ایک حدیث آپ کی خدمت میں اور پیش کرنا چاہتا ہوں۔ مولا فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا، دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے۔ آخرت کے لیے اگر ہم کوشش کر رہے ہیں تو نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، حج کریں گے، زکوٰۃ دیں گے، خمس نکالیں گے، مدد کریں گے، یہ کوشش ہے، ہم آخرت کو اچھی بنانا چاہتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں کہ جو آخرت کے لیے کوشش کرے گا اسے وہ ملنے والی ہے، لیکن جو دنیا کے لیے کوشش کرے گا، دنیا کے لیے ہی مر مٹ رہا ہے، تو وہ ہلاک ہونے والا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ دنیا میں رہ کر ہم جو ہے آخرت کے لیے کام کریں، تو ہمیں دنیا میں بھی کامیابی ہوگی، آخرت میں بھی کامیابی ہوگی۔
دنیا میں دنیا آرزو ہوتی ہے اشقیاء کی، جو سخت ترین ہیں، جو بدترین ہیں، جو شقی ترین ہیں، ان کی دنیاوی آرزو ہوتی ہے کہ ہم دنیا میں یہ کر لیں، لیکن آخرت میں وہ لوگ کامیاب ہونے والے ہیں جو سعادت مند ہیں، نیکی کرنے والے ہیں، اچھائی کرنے والے ہیں، واجبات کو ادا کرنے والے ہیں۔ اگر ہم آخرت کے لیے کام کرنے کی کوشش کریں گے تو مولا فرماتے ہیں دنیا تمہارے سامنے ذلیل ہو کر آ جائے گی۔ اگر ہم دنیا کو اچھا بنائیں گے اور آخرت کو ذلیل کریں گے تو ہم دنیا میں بھی ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی ذلیل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم آخرت کے لیے کام کریں گے تو مولا فرماتے ہیں دنیا تمہارے پیچھے پیچھے آئے گی اور ذلیل ہو کر آئے گی۔ اور دنیا کے متعلق ایک حدیث اور پیش کرنا چاہتا ہوں کہ مولا فرماتے ہیں کہ آج کا دن عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں، لیکن کل کا دن حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ یعنی ہمیں اس دنیاوی زندگی جو ہمیں ملی ہے اس میں ہمیں عمل کرنے کی ضرورت ہے، عمل کریں۔ یہاں ہمیں حساب و کتاب نہیں ہونے والا ہے، ہم کتنا کر رہے ہیں یہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، نماز پڑھ رہے ہیں یہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، جمعے میں آ رہے ہیں یہاں ہمارا حساب نہیں ہوگا، واجبات ادا کر رہے ہیں یہاں حساب ہونے والا نہیں۔ سب جو ہے جمع ہو رہا ہے، یہ حساب و کتاب کہاں ہونے والا ہے؟ آخرت میں ہوگا۔ لیکن آخرت میں کوئی بندہ کوئی عمل نہیں کر سکے گا، وہاں صرف جزا ہے یا سزا ہے، عمل نہیں ہے۔ دنیا میں عمل کرنا ہے، یہاں جزا و سزا نہیں ہے، خدا کی جانب سے فوراً یہاں پہ عذاب اور ثواب نہیں ملتا۔ ہر کچھ چیزیں ہیں جن کی میں عذاب جلدی ہوتا ہے لیکن ہم محسوس نہیں کرتے، لیکن یہاں عمل کرنے کی ضرورت ہے۔ اگر یہاں پر ہمارا حساب و کتاب ہو رہا ہے، مثال کے طور پہ اگر نماز نہیں پڑھی گئی تو روزی تنگ ہو جاتی ہے، حدیث میں آیا ہے، تو یہ عذاب ہے۔ لیکن یہاں پہ ہمیں موقع ہے کہ ہم اپنے اعمال کو بہتر کر سکیں، ہم واجبات کو بہتر کر سکیں۔ تو دنیا یعنی آج عمل کا دن ہے، حساب کا دن نہیں ہے، اور کل جو ہے حساب کا دن ہوگا، عمل کا دن نہیں ہوگا۔ تو آخرت میں عمل نہیں کر سکیں گے، لہذا جب ہمیں معلوم ہے کہ دنیا میں رہ کے ہمیں آخرت کے لیے کوشش کرنا ہے، اس لیے کہ جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں ان کو متقی کہا گیا ہے، اور متقی جو ہے وہی کامیاب ہونے والے ہیں۔ جنت متقیوں کے لیے سنواری گئی ہے، اعمال متقی کے قبول ہونے والے ہیں۔ امام علی متقین کے امام ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم زندگی کے ہر مرحلے میں تقوی الہی پہ ثابت قدم رہیں، تقوی الہی کے زیر سایہ زندگی گزاریں۔